بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو مستحب غسل۔ تو اس سے پہلے کہ مستحب غسلوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے، پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ جتنی بھی کتب فقہی ہیں، یعنی فقہ کی کتابیں، چاہے وہ مختصر ہوں اور چاہے وہ مفصل ہوں، ان میں عام طور پہ ایک چیپٹر ہے مستحب غسل کا، اور اس چیپٹر میں ان غسلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے روایات سے، اور ساتھ ہی ان غسلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا مستحب ہونا صحیح روایات سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ان غسلوں کو رجاءً یعنی ثواب کی نیت سے انجام دیا جائے تو بہتر ہے۔ اب ان دونوں غسلوں کو انجام دینے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو کہا جائے گا کہ وہ غسل کہ جن کا استحباب یعنی مستحب ہونا ثابت ہے، تو ان غسلوں کے بعد اگر کوئی وضو نہ بھی کرے تو نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ غسل کہ جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں، اور عموماً مراجع الزام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو قربتاً الی اللہ انجام دے دیں، نیت یہ ہو کہ اگر واقعی یہ مستحب ہیں تو انہیں ہم انجام دے رہے ہیں، یعنی رجاءً یعنی امید ہو کس چیز کی کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن ان غسلوں کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ جتنے بھی غسل بیان کیے جائیں ان کے بعد وضو کیا جائے۔ بس کیونکہ ہماری گفتگو عام طور پر احتیاط پر مبنی ہے، تو ہم اس جانب توجہ دلائیں گے کہ جتنے بھی غسل بیان آپ کے سامنے کیے جائیں، بہتر ہے کہ ان کے بعد بھی وضو کو ترک نہ کیا جائے۔ مستحب غسلوں میں سے غسل جمعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اس غسل کے بارے بعد، لیکن یہ توجہ رہے کہ غسل سے مراد ہماری اس گفتگو میں سادے طریقے سے نہانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر غسل سے مراد اس طریقے سے نہانا کہ جس کو کہا جائے شرعی غسل، یعنی وہ طریقہ جو شریعت میں بیان ہوا اس ترتیب سے اور اس طریقے سے جب دھویا جائے گا جسم کو تو کہا جائے گا یہ ہے وہ غسل کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، یا یہ ہے وہ غسل کہ جو واجب ہے، اور اس کے بعد بعض کام جائز ہو جائیں گے کہ جو بغیر اس غسل کے انجام دینا جائز نہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں جس غسل کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور وہ مستحب ہے وہ ہے غسل جمعہ، لیکن اس سے پہلے ذکر کیا جائے اور ایک جرنل سے گفتگو کی جائے غسل کے بارے میں، اور وہ ہے مستحب غسلوں کی تقسیم۔ غسل کے موضوع میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ غسل کو تقسیم کیا جاتا ہے واجب اور مستحب۔ واجب غسل 7 ہیں، اور 2 غسل ایسے ہیں کہ جو بہتر ہے کہ ترک نہ کیے جائیں اور انہیں بھی انجام دیا جائے، کیونکہ بعض مراجع ان 2 غسلوں کو بھی واجب جانتے ہیں بعض روایات کی بنا پر۔ تو پہلی تقسیم ہے غسل یا واجب ہیں یا مستحب۔ واجب غسل جو مشہور ہیں وہ 7 ہیں، اور 2 کی جانب ہم نے توجہ دلائی۔ تو دوسرے مرحلے پہ بچے مستحب غسل۔ مستحب غسل کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے 3 اقسام میں۔ مستحب زمانی، یعنی وہ غسل جو خاص کسی وقت کی وجہ سے یا دن کی وجہ سے مستحب ہے، یعنی اس کا تعلق ہے زمان سے یعنی ٹائم سے۔ غسل مستحب زمانی۔ نمبر 2 غسل مستحب مکانی، یعنی وہ غسل جو کسی جگہ پر جانے کی وجہ سے یا جانے کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 3 غسل مستحب افعالی، یعنی وہ غسل
جو کسی فعل کی وجہ سے مستحب ہیں. اب یہ غسل بھی تقسیم ہوتے ہیں دو اقسام میں، کہ جن میں سے پہلی قسم یہ کہ غسل مستحب ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، یہ ہو گئی پہلی قسم. دوسری قسم ہے کہ غسل مستحب ہے کسی کام کو انجام دینے کے بعد یا کسی کام کے ہونے کے بعد، یعنی کام پہلے ہو گیا ہے یا کام پہلے انجام دیا گیا ہے، اب غسل مستحب ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں غسل مستحب ہے زمانی. اور زمانی غسل میں جو ایک بہت ہی پہلے مرحلے میں غسل بیان ہو اور جو تمام سال مستحب ہے وہ ہے غسل جمعہ. کیونکہ باقی جتنے بھی غسل ہیں وہ مخصوص ایام سے منسوب ہیں، اور سب سے زیادہ جو غسل مستحب ہے اور سب سے زیادہ تاکید ہے تو مستحب ہے تمام سال غسل جمعہ، اور اسی طرح سے بہتر ہے غسل شب جمعہ. تو پہلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں غسل جمعہ کے بارے میں. غسل جمعہ مستحب ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط نہا لیے تو غسل ہو گیا. نہانا اور جسم کو صاف کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور غسل کرنا جمعے کے نیت سے کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ بالکل الگ موضوع ہے. لہذا پہلے نیت کرنی ہوگی غسل جمعہ کی، اور اس کے بعد سر و گردن کو، اور پھر سیدھے حصے کو، اور بعد میں بائیں حصے کو دھونا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ غسل کی نیت سے. غسل جمعہ مستحب ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، لیکن مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے. اور جو بھی انجام دے سکے غسل جمعہ کو تو بہتر ہے کہ اسے ترک نہ کیا جائے. وقت ہے اس کا طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، یعنی آپ جس علاقے میں بھی ہیں، اور جو ٹائم ہے سن رائز کا اس وقت سے لے کے جس وقت سورج اپنی آخری بلندی پہ پہنچ جائے اور اس کے بعد زوال اس کا شروع ہو، وہ ہے آخری وقت غسل جمعہ کا. اور اگر کوئی اس دوران انجام نہ دے سکے تو بغیر ادا اور قضا کی نیت سے، یعنی فقط نیت کر لے قربتاً الی اللہ اور اس غسل جمعہ کو انجام دے زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک یعنی غروب تک. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہفتے کے دن طلوع سے یعنی سن رائز سے لے کے غروب تک یعنی سن سیٹ تک غسل جمعہ کو انجام دے قضا کی نیت سے. اور اسی قضا کے حکم سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غسل جمعہ ایسا ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو ہفتے کو بھی قضا کی نیت سے انجام دے دیں. اسی طرح سے اگر کوئی جانتا ہے کہ غسل جمعہ میں انجام نہیں دے سکوں گا جمعے کے دن سفر کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے یا ڈیوٹی پہ جانے کی وجہ سے یا یہ کہ پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ شب جمعہ ہی یا جمعرات کو غسل جمعہ کی نیت سے غسل کر لے. اب یہاں پر توجہ رہے کہ اگر کسی نے غسل جمعہ کر لیا اور پھر حدث اصغر صادر ہو گیا، حدث اصغر سے کیا مراد؟ پیشاب یا پیخانہ یا اس کے معدے کی ہوا خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا یہ غسل جمعہ ختم ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر اس نے غسل کر لیا غسل جمعہ کی نیت سے تو چاہے یہ بعد میں سو جائے یا یہ حدث اصغر صادر کر دے، مثال کے طور پر پیشاب پیخانہ کر لے، تو وہ جو ثواب اسے ملنا تھا غسل جمعہ کا وہ اسے مل گیا، لیکن اب نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یعنی نماز اب نہیں پڑھ سکتا. فرض کریں کسی نے غسل جمعہ کر لیا اور بعد میں اس نے رفع حاجت کی، یعنی حدث اصغر صادر ہو گیا، پیشاب کیا یا پیخانہ کیا یا سو گیا یا معدے کی ہوا اس کی خارج ہوئی، تو کیا اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ غسل جمعہ اس کا باقی ہے، لیکن اب نماز پڑھنے والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس نے پیشاب کر دیا یا دوسرا کوئی حدث اصغر اس نے صادر کر دیا. تو یہ تو تھی پہلے مرحلے میں غسل جمعہ کے بارے میں گفتگو، اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے.
اور حد الامکان کوشش کی جائے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے مختلف روایات کہ جن میں ذکر ہے ان اعمال کا اور ان افراد کا کہ جن کا گوشت زمین پر حرام ہے اور ان کے جنازے سالم رہتے ہیں، تو ان میں سے ایک مورد ہے وہ افراد کہ جو باقاعدگی سے غسل جمعہ کریں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کوئی ساری زندگی غسل جمعہ کرے لیکن اس کے بعد بھی اس کا جسم زمین میں ختم ہو جائے، کیونکہ فقط ایک ہی شرط سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا جسم باقی رہے گا، بلکہ بہت ساری دیگر شرائط بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے مصلحت اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ کیا ہو اس کے جسم کے ساتھ اور کیا نہ ہو۔ لیکن روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے جسم زمین میں باقی رہتے ہیں ان میں سے ایک عمل کہ جس کی وجہ سے جسم زمین میں باقی رہ جاتا ہے وہ ہے غسل جمعہ۔ اب یہاں پر ہم سلسلے وار غسلوں کو بیان کرتے ہیں مہینوں کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کا غسل مستحب ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی طاق راتیں ہیں، طاق راتوں سے مراد 1، پھر 3، پھر 5، 7، 9 اور 11، اسی طریقے سے آخر تک جتنی بھی طاق راتیں ان کا غسل مستحب ہے۔ تو آخری جو رات ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ شب 29۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ اگر کسی علاقے میں چاند مشکوک ہے اور یہ احتیاطاً روزے رکھ رہا ہے پہلے سے، تو پھر اس کے لیے مستحب ہوگا اور بہتر ہے عمل کیا کہ ہر رات غسل کرے طاق رات کی نیت سے۔ وجہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ آج پہلی ہو اور ممکن ہے کہ کل پہلی تھی، یا یہ کہ کل پہلی ہوگی۔ تو آج اگر پہلی ہے تو آج ہم نے غسل کر لیا شب اول کا، اور اگر پرسوں پہلی ہے تو پھر ہم کل کریں گے۔ اور اسی طرح سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جب چاند کنفرم نہ ہو اعمال شب قدر میں کہ وہ بھی 2 راتوں میں کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ اعمال شب قدر سے جو مختصر سے اعمال ہیں ان کو کر لیا جائے، ساری رات جاگنا اگر پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم وہ جو آدھے گھنٹے کے پونے گھنٹے کے اعمال ہیں ان کو انجام دے دیں تو بہتر ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کے غسل، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ ہر رات میں غسل کر لیا جائے۔ طاق راتوں کی خاص تاکید ہے، لیکن اگر ماہ رمضان کی ہر رات میں غسل کر لیا جائے قربتاً الی اللہ تو یہ بہتر عمل ہے۔ خصوصاً آخر کی 10 راتوں کے غسل مستحب ہیں، اور اسی طریقے سے جو ترتیب بیان کی جاتی ہے بہت زیادہ تاکید ہے پہلی اور 15ویں رات کا غسل، اور 15ویں رات سے لے کے آخر رات تک طاق راتوں کا غسل ان طاق راتوں میں زیادہ مستحب ہے۔ اور انہی طاق راتوں میں آ جاتی ہیں شبۂ قدر، کیونکہ شب قدر یا 19 ہے یا 21 ہے، اور زیادہ مشہور قول ہے 23۔ تو جتنی بھی طاق راتیں 23 کا بھی مستحب ہے، اسی طرح سے 25 کا بھی غسل مستحب ہے، 27 کا بھی مستحب ہے، 29 کا بھی مستحب ہے۔ لیکن 23 کے بارے میں جو تاکید ہے وہ یہ کہ 23 کو 2 غسل کیے جائیں، ایک مغرب سے پہلے، اور کوشش کی جائے کہ نماز مغرب اسی میں ادا ہو جائے، اور ایک فجر سے پہلے۔ یہ خاص تاکید ہے 23 کی۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ غسل کب کیا جائے، تو کبھی بھی رات کو کر لیا جائے۔ فرض کر لیں کوئی ہر روز افطار باہر کرتا ہے یا آفس سے بعد میں آتا ہے افطار کر کے، تو یہ جب بھی گھر پہنچے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں ماہ رمضان کی طاق راتوں میں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کسی وقت بھی غسل کر لے۔ لیکن 15 سے
آخر تک کی طاق راتوں کا غسل مستحب ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کرے، بہتر ہے، اور اگر مغرب سے پہلے کر لے تو وہ بھی صحیح ہے۔ 21 تاریخ سے آخر رمضان تک، جسے کہا جائے آخری عشرہ ماہ رمضان کا، یعنی آخری 10 دن ماہ رمضان کے، تو آخری 10 راتوں کا جو غسل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ مستحب ہے، لیکن اس کے بارے میں بعض جگہ بیان ہوا کہ بہتر ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی گفتگو اب تک ماہ رمضان کے چند غسلوں کے بارے میں۔ ماہ رمضان کے فوراً بعد جو غسل مستحب ہے وہ ہے شب عید کا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ شب عید شب قدر کی طرح سے ایک مقدس رات ہے، عبادتوں کی رات ہے۔ اسی طریقے سے روز عید بھی ایک مقدس دن ہے، روز قدر کی طرح سے مقدس عبادتوں کا دن ہے، اور عید در حقیقت اور جشن اور خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، گناہوں سے محفوظ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اب کیونکہ ہم اس بندگی میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے، تو پھر ہمیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں، اور یہی وہ جشن اور خوشی کا اظہار در حقیقت عید الفطر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بعض اسلامی ممالک میں عید کے لیے عجیب و غریب قسم کی فحش قسم کی فلمیں، رقص اور موسیقی کے پروگرام، بعض جگہ اسٹیج پروگرام، اور خصوصاً ٹی وی پہ گانوں کے پروگرام نشر ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے کس کے لیے؟ خصوصاً یہ پروگرامز ہیں عید کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ عید ان کاموں کے لیے نہیں ہے، عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا جشن ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ اب یہ اس کا ایک جشن ہے، شکرانہ ہے اور ایک خوشی کا اظہار ہے۔ تو مستحب ہے شب عید کا غسل، یعنی جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کل عید ہے تو ایک عدد غسل مستحب ہے، اور بلا شک آپ گھر کو سجائیں، چیزیں لے کے آئیں، آنا جانا کریں، لیکن وقت نکالیں شب عید کی عبادت کا۔ شب عید کی کیا کیا عبادتیں اس کا ذکر ہے مفاتیح الجنان میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تمام رات عبادت کریں، لیکن اگر کر سکتا ہے تو بالکل کریں، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا کم سے کم کچھ دیر کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرے، کیونکہ شب عید ایک مقدس رات ہے۔ اگلا غسل جو مستحب ہے وہ ہے روز عید کا، اور روز عید کا غسل مستحب ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال تک انجام دیا جائے۔ طلوع آفتاب یعنی سن رائز، زوال یعنی جو سب سے زیادہ بلندی ہے سورج کی، اس کے بعد جب وہ نیچے آنا شروع ہو، یعنی جب اسے زوال ہو، تو وہ آخری وقت ہے غسل عید الفطر کا۔ اور اگر اس وقت تک انجام نہ دیا ہو تو بھی بہتر ہے کہ بغیر ادا اور قضا کی نیت کے زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک انجام دے دیا جائے۔ حتی بعض جگہ یہاں تک تاکید ہوئی ہے کہ اگر کسی نے نماز عید پڑھ لی بغیر غسل کے، یعنی بغیر غسل عید الفطر کے، تو وہ دوبارہ غسل کرے اور دوبارہ نماز عید پڑھے، یہ عمل بہتر ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوم العید الفطر کے غسل کی کتنی اہمیت ہے۔ اگلے مرحلے میں مہینوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے مستحب غسل کو بیان کیا جائے تو وہ ہے ذیقات کا غسل۔ ذیقات کی 25 تاریخ کہ جس کے تفصیل سے اعمال بیان ہوئے مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتب ادعیہ میں، یعنی دعاؤں کی کتابوں میں، تو ایک اہم ترین دن ہے ماہ مبارک ذیقات کا، اور وہ ہے روز دہب الارض، یعنی 25 ذیقات، کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھایا، اور جس جگہ سے بچھانا شروع کیا وہ عین جگہ ہے خانہ کعبہ کے نیچے، یہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا، اور بعض جگہ
مکے کے ناموں میں سے جو ایک نام ام القریٰ ہے، اس کی وجہ یہی بیان ہوئی کہ یہ تمام شہروں کی ماں ہے، یعنی سرزمین مکہ ماں ہے تمام شہروں کی۔ وجہ کیا ہے کہ تمام دنیا کے شہروں کی ابتدا اس جگہ سے ہوئی، اور اس دن کو کہا جاتا ہے یوم دہو الارض، یعنی جس دن زمین کو پھیلایا گیا۔ اس دن روزہ بھی مستحب ہے، دعائیں اور عبادتیں مستحب ہیں، اور اسی طریقے سے غسل مستحب ہے۔ ذی-قعدہ کے مہینے کا ایک خاص عمل ہے کہ جس کی جانب توجہ دلائی جائے، اور خدا ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہے 4 رکعت نماز توبہ اتوار کے دن کی۔ یعنی ذی-قعدہ کے مہینے میں ہر اتوار غسل کیا جائے غسل توبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اور اس نماز کا ذکر ہے مفاتیح الجنان میں ذی-قعدہ کے مہینے میں۔ انشاءاللہ آپ تمام مومنین بھی اس نماز کو پڑھیں، اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور ساتھ میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ساتھ میں ہمیں بھی یاد کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنی بندگی کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مرحلے میں غسل بیان ہوں گے ذی الحج کے مہینے کے۔ ذی الحج کے مہینے میں بھی کئی غسل ہیں جو مستحب ہیں۔ پہلے مرحلے میں جس غسل کا ذکر ہوگا وہ ہے یوم الترویہ کا غسل، یعنی 8 ذی الحج کا غسل، اور دوسرا غسل جو مستحب ہے وہ ہے 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا غسل۔ یوم عرفہ کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی روزے کے موضوع میں کہ ایک مقدس دن ہے، اور بعض روایتوں میں سے عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور دعا اس دن اتنی زیادہ مستحب ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے میں دعا نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش فرمائیں، اور خصوصاً دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ دن ایسا ہے کہ اس میں غسل بھی مستحب ہے، روزہ بھی مستحب ہے، اور ساتھ ہی دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جو تفصیل سے بیان ہوں۔ اس دن کا غسل پورے دن کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے 8 ذی الحج کا غسل بھی پورے دن کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ یوم عرفہ کا غسل ظہر سے پہلے انجام دیا جائے، اور اسی غسل کے بعد نماز ظہر اور عصر کو، اور اس کے بعد اعمال یوم عرفہ کو انجام دیا جائے۔ اگلے مرحلے میں جو غسل یعنی یوم عرفہ کے فوراً بعد جو غسل مستحب ہے وہ ہے شب عید الاضحیٰ کا غسل، یعنی 9 کے دن عرفہ ہے، جیسے ہی یہ دن گزرا اور سورج غروب ہوا تو مستحب غسل کیا جائے شب عید الاضحیٰ کی نیت سے۔ پھر اس کے بعد جب دن آئے گا تو وہ دن ہوگا عید الاضحیٰ کا۔ اس میں بھی مستحب ہے کہ طلوع کے بعد غسل کیا جائے، اور اس غسل کا وقت بھی ہے زوال سے پہلے تک، اور اگر کوئی زوال تک یہ غسل نہ کر سکے تو پھر زوال کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے اس غسل کو انجام دے، اور قربت کی نیت سے اس غسل کو انجام دے، لیکن جو اصل اس کا وقت ہے وہ طلوع سے لے کے زوال تک ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد جو غسل مستحب ہے وہ ہے عید الغدیر کا غسل، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن روزہ بھی مستحب ہے اور غسل بھی مستحب ہے، اور دعائیں اور اعمال بھی ہیں اس دن کے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے اعلان کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغام پہنچانے والے، یہ پیغام پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کا اس رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ تمام شیعہ و سنی کا اجماع ہے اس موضوع پہ۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے جو ہم نے بیان کی، اور یہی ترجمہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیا، اور شان نزول یہی بیان ہوئی
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس پلٹے تو حم کے علاقے میں جو ایک غدیر یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، یعنی خشک تالاب کہ جہاں بارش کے زمانے میں پانی جمع ہوتا ہے اور بعد میں وہ جب تالاب خشک ہو گیا، اب یہ تالاب کوئی چھوٹا موٹا تالاب نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا نشیب کہ جو ایک پیالے کی صورت میں ہے، اور اگر جدید الفاظ میں کہا جائے ایسا جیسے کوئی اسٹیڈیم۔ تو جب آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تو آیت یہ نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر حم میں، حم کے علاقے میں جو غدیر ہے وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سب کا انتظار کیا، جو چلے گئے تھے آگے ان کو واپس بلوایا، جو ابھی نہیں چلے تھے مکے سے ان کو یہاں پر بلوایا۔ سخت گرمی تھی، تفصیل سے اس گفتگو کو ہم نے کیا ہے روزوں کے مسائل میں بھی اور امامت کے موضوع میں بھی، وہاں پر مومنین دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے بلند فرمایا، اور اس سے پہلے اقرار لیا الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جب سب نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ شیعہ بھی اس روایت کو اسی طریقے سے مانتے ہیں، اہل سنت بھی اس روایت کو اسی طریقے سے مانتے ہیں، لیکن آخر میں برادران اہل سنت ایک اپنا نظریہ دیتے ہیں کہ یہاں پر بلا شک آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن مولا کے معنی جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی کیا ہیں؟ دوست کے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ جی اول تو معنی یہ ہیں اولا بتصرف، کیونکہ آپ نے اقرار لیا الست اولا بکم من انفسکم، کہ آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب لوگوں نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن اگر یہ بھی کوئی کہے کہ دوست، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ برادران اہل سنت سے کہ آپ دقت کریں کہ مولا امیر المؤمنین کی دوستی اتنی اہم ہے کہ بقول آپ کے کہ اتنا اہتمام کیا مولا امیر المؤمنین کی دوستی کے اعلان کے لیے، بس یہ کیسے آپ برداشت کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے مولا امیر المؤمنین سے دشمنی کی آپ ان سے دوستی کریں؟ بس اگر آپ انہیں اپنا امام اور اولا بتصرف نہ مانیں تو کم سے کم دوست تو مانیں، اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مولا امیر المؤمنین کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں۔ بس اگر آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کے معنی دوست لیے ہیں تو پھر دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں۔ تو عید غدیر کا غسل بھی مستحب ہے، اور یہ دن عید کا دن ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس دن دین مکمل ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کی امامت کے ذریعے سے مکمل ہوا، لیکن باقی اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ دین تو مکمل ہوا۔ کس طرح سے مکمل ہوا وہ اپنے نظریات دیتے ہیں، لیکن اس میں اجماع ہے اس موضوع پر کہ اس دن دین مکمل ہوا۔ بس دین مکمل ہوا تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ خوشی کا دن ہے کہ جسے ہم عید کہتے ہیں۔ لیکن برادران اہل سنت یہ تو اعلان کرتے ہیں کہ عید غدیر کے دن عید، لیکن برادران اہل سنت یہ تو کہتے ہیں کہ غدیر کے دن دین مکمل ہوا، لیکن عید کہتے ہوئے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسے عید کہتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو غدیر کو جاننا چاہیے اور اعلان غدیر کو جاننا چاہیے، جو کچھ اہتمام ہوا غدیر میں اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے۔ اب اگر مختصر سے بھی توجہ دیں تو خود بخود مشکلات عالم اسلام کی حل ہو جائیں گی امامت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ عید غدیر کے بعد جو اگلا غسل مستحب ہے وہ ہے عید مباہلہ کا، یعنی 25 ذی الحجہ کا۔ روزوں کے موضوع میں اور امامت کے موضوع میں تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے عید مباہلہ کے بارے میں کہ مباہلہ کیا واقعہ ہے۔ اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ نجران کی مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ واقعہ 9 ذی الحجہ کا ہے، اور آنے کے بعد ایک اعتراض کیا اور سوال کیا، اور وہ اعتراض اور سوال یہ تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک سوال بنایا، اور سوال یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، اور حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، تو یا تو یہ کہنا ہوگا کہ معاذ اللہ وہ گناہ کی اولاد ہیں، اور پھر آخر میں چارہ یہ بچتا ہے کہ آپ بھی مانیں اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو جواب کے طور پہ پیش فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اور اس مختصر سی مثال میں بہت واضح کر دیا کہ حضرت آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا ہے. یعنی اگر تم بغیر باپ سے پیدا ہونے والے فرزند کو، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ سے پیدا ہوا، اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، انہیں اللہ کا بیٹا اور بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ آج بھی یہ جواب عیسائیوں کے لیے بہترین جواب ہے. کسی بھی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے والدین کون تھے، جواب دیں گے اللہ نے انہیں خلق کیا. تو کہا جائے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو جو بغیر والد کے پیدا ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، انہیں اللہ کا بیٹا اور بیٹی کیوں نہیں کہتے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب عیسائیوں نے جواب قبول نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا مباہلے کا، اور جو مباہلے میں دعوت دی گئی اور کن افراد کو بلایا گیا اسے بیان کیا گیا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کیا میرے حبیب کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اور تمام مفسرین شیعہ و سنی نے اس جانب توجہ دلائی کہ امام حسن امام حسین گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے عنوان سے. البتہ یاد رکھیں قرآن میں بہت واضح اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ حبیب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی جسمانی بیٹا دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن اللہ نے امام حسن امام حسین کو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مباہلہ میں قرار دیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. تمام مفسرین شیعہ اور سنی کا اجماع ہے کہ نساء کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے گئے، جبکہ 9 ازواج تھیں اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی. لیکن نساء جبکہ عام طور پہ قرآن مجید میں بیویوں کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو نہیں لے گئے، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے گئے. اور نفس کے عنوان سے یعنی اپنی جان کے عنوان سے، اپنی روح کے عنوان سے مولا امیر المؤمنین کو لے گئے. اور یہیں سے یہ فضیلت مولا امیر المؤمنین کی واضح ہو جاتی ہے کہ 9 ہجری کا واقعہ، لاکھ سے زیادہ صحابی، لیکن جان رسول اللہ فقط اور فقط اور فقط مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے. اور ہم یعنی مذہب حق اہل بیت شیعہ اثنا عشری دین کو نفس رسول اللہ کے ذریعے سے اور دین کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن امام حسین اور باقی آل رسول سے لیتے ہیں کہ جن کی طہارت کا بھی اعلان ہوا، جن کی عظمت بھی بیان ہوئی. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر ہم دین لیں نفس رسول اللہ سے تو ہم کافر ہو جائیں، اور جو دین لیں ایسے افراد سے کہ جن کی خود مذمت ہے ان کے یہاں، تو وہ مسلمان ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کا قائل ہو اور ضروریات دین کا انکار نہ کرے، وہ مسلمان ہے. تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر ہم دین لیں مولا امیر المومنین سے تو ہم کافر ہو جائیں، اور لوگ دین لیں ابو ہریرہ سے تو وہ مسلمان ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے بھی ابو ہریرہ سے دین لیا وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ کتنا ظلم ہے کہ جو نفس رسول اللہ سے دین لیں ان سے دشمنی کی جائے. ہم دعوت دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے دین لیں. تو عید مباہلہ کا غسل مستحب ہے. تو یہ غسل تھے ذی الحج کے مہینے کے، البتہ غسل زمانی. کچھ غسل مکانی اور اسی طریقے سے کچھ غسل افعالی کہ گو کہ وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوں گے، ان کا ذکر بعد میں ہوگا. لیکن وہ کب ہوں گے؟ جب حج کا کوئی رکن انجام دیا جائے گا. تو کیونکہ اس کا تعلق کام سے ہے وہ دوبارہ بیان ہوں گے، لیکن وہ غسل ہوں گے ذی الحج کے ہی مہینے میں. لیکن فرق کیا ہے؟ ان غسلوں کا تعلق ہے
وقت سے اور ان غسلوں کا تعلق ہے کسی عمل سے۔ ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں زمان کے اعتبار سے خاص غسل نہیں ہے، البتہ محرم کے مہینے میں لگاتار بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس کام کے لیے؟ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقے سے سفر میں بھی امام حسین علیہ السلام اور اصحاب اور انصار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غسل زمانی نہیں بلکہ وہ غسل افعالی ہوگا، یعنی کسی فعل کی وجہ سے۔ ربیع الاول میں غسل مستحب ہے، 9 ربیع الاول کا اور 17 ربیع الاول کا۔ رجب کے مہینے میں کچھ غسل مستحب ہیں، 1 رجب، 13 رجب اور 15 رجب اور 27 رجب۔ 27 رجب کے بارے میں خصوصاً توجہ رہے کہ 27 رجب عید بعثت ہے، یعنی 27 رجب وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ گو کے بعض اقوال کے مطابق 26 یا 27 کو معراج بھی ہے، لیکن دراصل 27 کی اہمیت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ ماہ شعبان میں 15 شعبان کا غسل مستحب ہے۔ اب تک یہ غسل بیان ہوئے سال کے مہینوں کے اعتبار سے۔ اب دوبارہ اس جانب توجہ دلائیں کہ بالکل ایک جرنل سی گفتگو ہو کہ تمام سال میں ہر بڑے اور مقدس دن کا بھی غسل اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن ساتھ میں توجہ دلائیں کہ جتنے ہم نے غسل بیان کیے ہیں یہ سب کے سب وہ نہیں ہے کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، بلکہ ان میں سے کچھ مستحب ہیں اور استحباب کی نیت سے، اور کچھ جو ہیں رجعان انجام دیے جائیں۔ استحباب والے غسل کا کیا نتیجہ ہے، رجعان انجام دینے والے غسلوں کا کیا نتیجہ ہے، یہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ استحباب والے غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے لیکن انجام دینا بہتر ہے، اور رجاء کی نیت سے جو غسل انجام دیے جائیں ان کے بعد وضو ضروری ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ان تمام غسلوں کے بعد وضو کو انجام دیا جائے، ان تمام غسلوں کے بعد وضو کریں، اور اگر وضو کے بعد وضو باطل ہو جائے تو دوبارہ عمل کی انجام دینے کے لیے، دوبارہ کسی ایسے کام کو انجام دینے کے لیے جس میں وضو شرط ہے، دوبارہ وضو کریں۔ تو اب جتنی بھی ایام شہادت اور ولادت و معصومین کی، ان میں بھی قربۃ اللہ غسلوں کا انجام دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہوئے مستحب غسل زمانی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔